أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله واصحابہ اجمعین اما بعد. سورۃ الکہف کا یہ 8واں رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ کئی بار انسان کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے سنبھلنے کا، لیکن جب انسان ان مواقع کو گنوا دیتا ہے اور ایک خاص قسم کی روش، ایک خاص قسم کا طریقہ کار اپنا لیتا ہے، تو پھر وہ ایک ایسے انجام تک پہنچتا ہے جہاں پر کہ ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی، ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر وہ عذاب کا مستحق ہوتا. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ کار ہے، یہ جو نظام ہے جس کو سنت اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس انداز کی وجہ سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ عذاب کہاں ہے، پکڑ کہاں ہے، سزا کیوں نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری بات یہ ارشاد فرما دی کہ اگر اللہ تعالیٰ گناہوں پر پکڑ کرے تو پھر کیا حشر ہو. اور یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کی وضاحت اور اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ کار ہے اپنی مخلوق کی کیا، خاص طور پر انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ کار ہے، مہلت کا، چھوٹ کا، رحم و کرم کا، شفقت کا، اس کا تذکرہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وہ اس طور پر کہ جب زندگی کے آغاز کا تذکرہ فرمایا کہ وہ آغاز جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہوا، مٹی سے جو پیدا کیا گیا انسان کا پتلا، اور پھر فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، اور وہ آغاز جو ایک حقیر سے بوند سے انسان کا ہوتا ہے، اس کے بعد اس دنیا میں کمزور وہ آتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، پھر کمزور ہو کر لوٹ کر چلا جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ ان دونوں چیزوں کا تذکرہ فرما دیا
اور یہ حقیقت بتاتی کہ دنیا میں تم کو ایک مقصد کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے اور دنیا تمہارے لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، دارالامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کا مقام ہے، پروردگار کے پاس تم کو حاضر ہونا ہے اور سارے نام اعمال اس کے دربار میں تم کو پیش کرنا ہے۔ یہ وہ نصیحت ہے جو آپ دیکھیں گے کہ سورۃ الاعراف میں بھی نظر آئے گی، یہ وہ یاد دہانی ہے جو آپ دیکھیں گے سورۃ البقرہ میں بھی نظر آئے گی، یہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مضمون ہے جو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں متعدد مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم کو حضرت آدم علیہ السلام سے ایک نسل انسانی چلا دی اور تم کو سلسلے کی ایک کڑی بنایا، مٹی سے تمہاری تخلیق کا آغاز ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انتظام کر دیا، اس سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، دنیا میں تم آئے ہو، دنیا سے تم کو جانا ہے۔ یہ مضمون آپ دیکھیں گے کہ بار بار ہے، کیوں بار بار ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ صرفا کے معنی ہوتے پھیر پھیر کر بیان کرنا، جب پھر کے ہوائیں آتی ہیں، لوٹ کر ہوائیں آتی ہیں، تو آپ جیسے دیکھیں گے کہ جنوری کے اخیر میں ایسا محسوس ہوتا ہے سردی چلی گئی، اچانک پھر ٹھنڈی ہوائیں شروع ہو گئی 2-3 دن، پھر اس کے بعد سے تھوڑا موسم معتدل ہوا، پھر اس کے بعد سے ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی۔ یہ لوٹ کر جو ہوائیں آتی ہیں اس کے لیے عرب کہتے ہیں تصریف الریاح، ہواؤں کا بار بار آنا، تکرار کے ساتھ آنا، لوٹ کر آنا۔ اسی لفظ کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ کہ ہم نے اس قرآن میں للناس لوگوں کے لیے کیا چیز بار بار بیان کی، من کل مثل، ہم نے ہر اس مثال کو بار بار بیان کیا جس مثال کا انسان محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تکرار کے ساتھ بیان کیا۔ یہاں میں نے ابھی اشارہ کیا کہ تخلیق آدم کا مثلا تذکرہ ہوا پچھلی آیتوں میں، یہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہے، کئی مقامات پر ہے، اگرچہ کہ یہ تکرار محض نہیں ہے، بڑی تفصیل ہے اس میں، اگر اس کی وضاحت کی جائے تو ایک الگ موضوع ہو جائے گا کہ یہ صرف تکرار محض نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب کسی چیز کو بار بار بیان کرتا ہے تو ہر بار ایک نرالے انداز میں بیان کرتا ہے، بہت غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑے بہت الفاظ کی تبدیلی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو نئے معنی عنایت فرماتا ہے۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کا تخلیق کا قصہ کہ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، آپ کو بظاہر ایسا محسوس ہوگا یہی چیز ریپیٹ کر دی گئی سورۃ البقرہ میں بھی، سورۃ الاعراف میں بھی، سورۃ الکہف میں بھی، سورۃ القصص میں بھی، ایسا نہیں ہے، یہ تکرار نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قصے کے اجزاء فرمائے اور قصے کے ٹکڑے کر دیے، اور ہر صورت میں سورت جس مضمون کے ارد گرد گھوم رہی ہے اتنا ہی ٹکڑا بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی حقیقت ہے، بہت لمبی تفصیل ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر روشنی ڈالی جائے گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کو بار بار ملے گا، اور بھی بعض ایسے چیزیں ہیں جو بار بار نظر آئیں گی، لیکن وہ تکرار محض نہیں ہے، اس میں اس کا اپنا ایک حسن ہے، اس کا اپنا ایک حسن ہے کہ جس مقام پر قصے کا جتنا حصہ آیا ہے وہ دراصل مقام تقاضا کرتا ہے اتنے حصے کا، ضرورت ہے کہ وہاں پہ اتنا حصہ بیان کیا جائے۔ مثلا میں ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات ہم سمجھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کہ آپ کو سورہ بقرہ میں نظر آئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سورہ ابراہیم میں آپ کو نظر آئے گا، سورہ حج میں آپ کو نظر آئے گا، مختلف صورتوں میں نظر آئے گا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جتنی ضرورت ہے اتنا بیان کیا۔ مثلا ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے آمد کا تذکرہ کیا، اور وہ اس سیاق میں کہ قریش نے مطالبہ کیا کہ ہم اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو اترتا ہوا جب تک نہ دیکھ لیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم دیکھیں گے اپنے آنکھوں سے فرشتے کیسے نازل ہوتے ہیں۔ یہ مطالبہ انہوں نے کیا، اس مطالبے کا اللہ تعالیٰ نے
اس سوال کا اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، تھوڑا سا قصہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن گھر میں تشریف فرما ہے، اچانک کچھ نوجوان آتے ہیں، اور وہ نوجوان اجنبی ہے، مسافر ہے، علاقائی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو مہمان تصور کرتے ہیں اور فوراً بجرا بھون کر کھانے کے لیے پیش کرتے ہیں، تو دیکھا کہ مہمان کھانا نہیں کھا رہے ہیں، بالکل ہاتھ روکے ہوئے بیٹھے ہیں، تو فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، گھبرا گئے۔ اب اللہ تعالیٰ اس واقعے سے کیا اشارہ فرما رہا ہے سورت میں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قریش کے لوگوں، تمہارے جد امجد ابراہیم جو خلیل اللہ ہے وہ فرشتوں کی آمد پر تھرا گئے، گھبرا گئے، تو تم کیا سمجھتے ہو فرشتوں کی آمد معمولی چیز ہے؟ معمولی چیز نہ سمجھو، فرشتے اگر آئیں گے تو تمہاری جان نکل جائے گی، بچو گے نہیں پھر تم۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف چیزوں کو مختلف انداز میں بیان کیا۔ تو ایک چیز تو یہاں جس کا تذکرہ چل رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کیا۔ یہاں کیوں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک چھوٹا سا جز جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورۃ الکہف میں، وہ صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو زندگی اصل مادی زندگی نہیں ہے، یہی سامنے والی نظر آنے والی عارضی زندگی نہیں ہے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ آخرت مطلوب ہے، تم آخرت کے مسافر ہو، یہاں تم اسٹے کیے ہوئے ہو، یہ تمہارا ایک اسٹیشن ہے۔ یاد رکھو سفر کے آغاز کو ذرا سوچ لو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا گیا، فرشتوں کو سجدہ ریز کرایا گیا۔ اگر دنیا میں تمہاری زندگی بھی جانوروں جیسی ہوتی تو شیر کے پتلے کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بنایا؟ ہاتھی کے پتلے کو کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے اور دیگر جانوروں کے پتلوں کو کیوں نہیں بنایا؟ اور ان کے سجدے کیوں، ان کے سامنے سجدے کیوں نہیں کروائے؟ اے ابن آدم، آدم کے پتلے کے سامنے سجدہ ہوا کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری حقیقت کچھ اور ہے، تمہاری اپنی اہمیت ہے، اور تم ایک سفر پر ہو اور پھر تم کو واپس اپنے پروردگار کے پاس آنا ہے۔ اس جز کو اللہ تعالیٰ نے نمایاں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا جو تذکرہ فرمایا کہ وہ اسکول الملائکۃ اسجدوا لآدم، تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم قرآن مجید میں ہر اس مثال کو، من کل مثل، ہر اس مثال کو جو ہدایت انسانی کے لیے انتہائی ضروری ہے بار بار بیان کرتے ہیں، کئی کئی جگہ بیان کرتے ہیں۔ قیامت کا تذکرہ، قیامت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کیا، مختلف پیرائے بیان میں کیا اللہ تعالیٰ نے، مختلف اسلوب میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ مختلف صورتوں میں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں جتنے جز کی ضرورت ہے، جہاں جتنے حصے کی ضرورت ہے، اتنا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ ایک بات یہ بھی ہوگی، اور ایک دوسری بات بھی ہے، ایک عجیب و غریب حقیقت ہے کہ قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے یہ تکرار، یہ تکرار قرآن پاک کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ دیکھیے آپ بائبل اٹھا کر پڑھے، اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھے، نیو ٹیسٹمنٹ پڑھے، کہانی کی طرح ایک قصہ چلایا گیا، کتاب پیدائش پڑھے، کیسے انسانوں کی پیدائش ہوئی، حضرت آدم کی کیسے ہوئی، پھر انبیاء علیہ السلام کی کیسے ہوئی، وہاں سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ چلے گا۔ بیچ بیچ میں بعض باتیں ایسی تھی جو عیسائیوں کو سمجھ میں نہیں آئی، بیچ بیچ میں کچھ باتیں ایسی تھی جو عیسائیوں کو سمجھ میں نہیں آئی، ان کی مادہ پرست طبیعت نے قبول نہیں کیا بعض الہامی چیزوں کو، تو انہوں نے کیا کر دیا، اس میں ڈنڈی مار دی، تبدیلیاں کر دی، ترجمے میں تبدیلیاں کر دی، معنوں میں تبدیلیاں کر دی، الفاظ میں ہیر پھیر کر دیا۔ اب جب ہو گیا، بزرگ نے تبدیلی کی تو شروع میں لوگوں نے احتجاج بھی کیا کہ آپ کیوں بدل رہے ہیں معنی۔ وقت گزرتا گیا، 1 صدی 2 صدی 100 سال کے بعد وہ تو بڑے بزرگ تھے، سینٹ پال تھے، یہ تھے وہ تھے، لہذا ان کی تبدیلی کو تھوڑی رد کیا جائے گا، لوگوں نے قبول کر لیا۔ قبول کرتے کرتے نقشہ بدل گیا، ایڈیشن پہ ایڈیشن نکلتے گئے، ہر ایڈیشن دوسرے ایڈیشن سے مختلف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ترتیب اپنائی، جو انداز اپنایا کہ ایک ہی چیز کو اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر دوسرے انداز میں ضرور بیان کرتا ہے،
کہ تبدیلی کرنے والا کتنے مرتبہ پر تبدیلی کرے پریشان ہو جاتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا. یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، سورۃ البقرہ میں بھی تبدیلی کرو، سورۃ الاعراف میں بھی تبدیلی کرو، سورۃ الانعام میں بھی تبدیلی کرو، سورۃ الانبیاء میں بھی تبدیلی کرو. اتنی تبدیلی کی تھوڑی ہمت کر سکتا ہے کوئی. لہذا قرآن پاک میں تحریف نہیں ہو سکی، کسی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی، کوئی لفظ بدلا نہیں جا سکا. کیوں؟ مکرر ہے. اسلوب بدل کر اس کو مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ساتھ جو شان اپنائی. تو تکرار جو ہے وہ تکرار محض نہیں ہے، اس تکرار میں بڑی حکمتیں ہیں، لیکن وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہاں صرف اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو ہم نے بار بار کئی انداز میں مختلف اسلوب میں ہر اس مثال کو تمہارے لیے بیان کر دیا جس کی تم کو ضرورت ہے. لہذا ہر مقام پہ تم کو یہ چیزیں ملیں گی. لیکن اس کے باوجود بھی انسان اگر ہدایت نہیں پاتا تو اس کا سبب کیا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. انسان اکثر و بیشتر بات جھگڑالو ہے. جھگڑالو جدلا کہتے ہیں جو زبانی جمع خرچ کرنا، کچھ نہ کچھ بات کرنا، یہ انسانی مزاج ہے. اس انسانی مزاج کو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرمایا. ذرا آپ دیکھ لیجئے، بالخصوص اچھی باتوں کے سلسلے میں کسی اچھی چیز کی آپ دعوت دیجئے، جواب انسان کے پاس فوراً حاضر رہے گا. کسی غلطی پر آپ متنبہ کیجئے، کسی غلطی کا آپ اشارہ کیجئے، فوراً جواب موصوف کی زبان پر حاضر رہے گا، بولے گا ضرور، خاموش نہیں رہے گا. یہ انسان کا عالم ہے کہ اس کی ایک مثال دی مفسرین نے عام طور پر بخاری شریف، مسلم شریف سے ایک واقعہ لے کر. یہ مثال ہے جس سے ہم بات سمجھ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. اور لازمی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے حضرت علی سے، ایک تو نسبی رشتہ ہے، ایک چچا کے لڑکے ہیں، اتنا قریبی رشتہ. اور عرب تو چچا کے لڑکے کو اپنے سگے بھائی کے درجے میں رکھتا تھا اور رکھتا ہے اب بھی. اور دوسرے یہ کہ پھر داماد ہیں، اور وہ بھی ایسی صاحبزادی کے داماد ہے جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے ہے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہت جانا آنا ہوتا رہتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ آج رات تہجد رہ گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے ہی تشریف لے گئے تھے، یا کسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج فجر نہیں ہوئی. تو آپ سوچئے، بالکل نوجوان سے ہے حضرت علی، اور اتنی پابندی سے تہجد پڑھ لینا کہ تہجد قضا بھی نہ ہو تو بہت بڑی امتحان کی بات ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کو اٹھے نہیں تھے، تہجد نہیں پڑھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا. یہ جواب دراصل ہماری اور آپ کی تربیت کرتا ہے، اور بتلاتا ہے کہ ہم کو کیسا جواب دینا چاہیے اور ہم کیا جواب دیتے ہیں. اگر ہم سے غلطی ہو جائے اور یہ کہا جائے آپ نے غلطی کی، خلاف سنت کی آپ نے کام، تو کبھی یہ نہیں کہیں گے مجھ سے غلطی ہوگی میں آئندہ نہیں کروں گا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں، ورنہ ہمیشہ کہیں گے اچھا آپ جو حدیث کہہ رہے ہیں وہ ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا کہ فرمایا اللہ کے رسول، جو جس نے سلایا تھا اس نے اٹھایا نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی ارشاد فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. انسان بڑا حاضر جواب ہے. صرف یہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہ فوراً کوئی نہ کوئی اپنے قصے کی وہ تعویل کر لیتا ہے. یہ ہم جب اپنے غلطیوں پر نادم نہیں ہوتے اور تعویل کر لیتے ہیں تو اس سے پھر دھیرے دھیرے بڑا مسئلہ ہوتا ہے آگے چل کے. وہ کیا مسئلہ ہوتا ہے اس کا تذکرہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. انسان اکثر و بیشتر جھگڑا، کچھ نہ کچھ دلیل لے کر آتا ہے، کوئی نہ کوئی بات وہ کرتا ہے، ضرور جواب ضرور دیتا ہے، خاموش نہیں رہتا. لہذا جواب دینے کی وجہ سے اگر دل میں ندامت آ جائے توبہ کر لے اور پھر دین حق کو اپنا لے، اچھی بات کو اپنا لے، الحمدللہ ترقی کرے گا. لازمی بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن بھی پھر تہجد چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہجد کی پھر پابندی کی تو پھر عمر کے آخری مرحلے تک
روایتوں میں آتا ہے آدھی آدھی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے، آدھی آدھی رات۔ کبھی ایسا ہوا کہ سفر میں لوگوں نے حضرت علی کی نماز دیکھی، اس نماز کو بیان کیا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض معروض کرتے تھے، جو مناجات کرتے تھے اور جو دعائیں کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو یہ فوراً پھر اپنے رویے میں تبدیلی کر لینا یہ مطلوب ہے۔ لیکن جب انسان تبدیلی نہیں کرتا، ضد کرتا ہے، تو پھر برا حشر ہوتا ہے۔ لہذا فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، لوگوں کو کیا چیز روک رکھی ہے ایمان لانے سے جبکہ ہدایت ان کے پاس پہنچ چکی۔ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اپنے پروردگار سے معافی مانگنے سے کون سی چیز روک رکھی ہے؟ کیا رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں اگر رکاوٹ ہے تو پھر ان کی اپنی ضد ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پچھلوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا، پچھلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار اختیار فرمایا، وہی اللہ کی سنت ان تک پہنچ جائے، وہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان تک پہنچ جائے، یعنی گرفت کا، سزا کا، عذاب کا، یا پھر یہ او یأتیہم العذاب قبلا، کہ وہ آنکھوں سے اپنے عذاب کو دیکھ لیں تبھی وہ توبہ کریں گے۔ یا تو آنکھوں سے عذاب کو انسان دیکھنا چاہ رہا ہے، یا پھر یہ کہ پچھلوں کو جیسے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، پچھلی نسل چلی گئی، اور لازمی بات ہے موجودہ نسل سامنے ہے، ہر جنریشن دیکھ سکتی ہے کہ اس سے پچھلے، اس سے پہلے ایک نسل تھی، ایک جنریشن تھی جو ختم ہو گئی، اس سے پہلے ایک نسل تھی، اس سے پہلے ایک نسل تھی، یہ پوری دنیا بتا رہی ہے کہ نسل انسانی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور اگر انسان ہدایت قبول نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے رجوع نہیں کرتا، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ آج سے 100 سال پہلے کچھ اور لوگ دنیا میں آباد تھے، اور 100 سال بھی نہیں 50 سال پہلے کی جنریشن اب بدل چکی ہے، وہ بھی کھا پی رہے تھے، کھیل کود کر رہے تھے، وہ بھی تماشے کر رہے تھے، وہ بھی گھر بنا رہے تھے، بسا اوقات ان کے گھر ہمارے گھروں سے بہت خوبصورت، جاندار اور مہنگے اور قیمتی اور آرام دہ ہوا کرتے تھے، لیکن وہ نہیں رکے، چل بسے تو مجھے بھی تو جانا ہے۔ یہ موت کے سلسلے میں انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے، یا پھر یہ کہ او یاتیہم العذاب قبلا، یا پھر یہ انسان چاہ رہا ہے، اللہ محفوظ رکھے کہ وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھنا چاہ رہا ہے، قبلا، آمنے سامنے دو بدو عذاب کا مشاہدہ کرنا چاہ رہا ہے۔ یہی ایک صفت ہے، انسان کی عادت ہے، یہ اس کا مزاج ہے جو اس کو ہدایت قبول کرنے سے روکا ہوا ہے۔ ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے رہنمائی آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں نیکیوں کو، بھلائیوں کو، اچھائیوں کو بار بار بیان کر دیا۔ ایک مرتبہ پروردگار نے نہیں کہا اقیموا الصلاۃ، کبھی کہا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کبھی کہا کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، دیکھو مشرکوں میں سے نہ بنو، نماز قائم کرو۔ کبھی فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ نماز پڑھنے والے مومن برابر ہے۔ کتنے لہجے بدل بدل کے اللہ تعالیٰ نے نماز کی تاکید کی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی اس تعلیم کو، اس ہدایت کو، اس فریضے کو کہیں قبول نہیں کر رہا ہے، تو گویا وہ موت کا انتظار کر رہا ہے کہ جیسے میرے پچھلے لوگ مر چکے ہیں، بڑے بزرگ، پچھلی نسل جا چکی، ایسے ہی میں بھی جاؤں پھر عذاب بھگتوں، یا پھر اللہ محفوظ رکھے وہ دنیا میں خود عذاب دیکھنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا میں اگر عذاب دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارا ایک طریقہ کار ہے، وہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے کہ ایک مہلت اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، مہلت دینا، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کو آن دا اسپاٹ ختم کر دے، ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہدایتیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو رہنمائی پہنچ رہی ہے، انسان اس کو غنیمت جانے، فوراً اس ہدایت کو قبول کرے، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، پروردگار سے استغفار کرے، اپنی کوتاہیوں پر نادم ہو جائے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے، رب کی طرف لوٹ پڑے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا انتظام فرمایا۔ پہلا انتظام انسان کو عقل ہوش عنایت فرمائی، انسان کا ضمیر، انسان کا دل، انسان کی عقل، یہ انسان کو دعوت دیتی ہے کہ تم اس دنیا میں بیکار نہیں آئے، یہ کوئی کھلمبرے کا کھیل نہیں ہے جو ہو رہا ہے، تماشا نہیں ہے جو اسٹیج پہ کیا جا رہا ہے، بلکہ ایک مقصد کے ساتھ آئے۔
وہ انسان کو بتاتی ہے، انسان کی اپنی عقل بتاتی ہے، انسان کی اپنی دانائی اس کو بتاتی ہے کہ دیکھو تم کو اس دنیا کے بعد سے کہیں اور حاضر ہونا ہے اور اس کائنات کا مالک تم سے حساب کتاب لے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل پر انسان کو نہیں چھوڑا، بلکہ کیا کیا؟ رسولوں کو بھیجا۔ رسولوں اور نبیوں نے حجت پوری کر دی۔ کیسے حجت پوری کر دی؟ رسولوں اور نبیوں نے حجت جو پوری کی تو رسولوں نے بتایا کہ دیکھو گناہوں کا برا انجام کیا ہوتا ہے، رسولوں نے بتایا کہ دیکھو نیکیوں پر اجر کیسے ملتا ہے، ہر دو طریقوں سے سمجھا دیا۔ لہذا ارشاد فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نے نہیں بھیجا رسولوں کو مگر یہ کہ ان کو مبشر بنا کر، بشارت دینے والا بنا کر کہ اگر تم بھلائی کرو گے، نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے تم پر رحمتیں، وَمُنذِرِينَ اور آگاہ کرنے والا بنا کر۔ وہ آگاہ کرتے تھے دیکھو اگر گناہوں پر چلو گے تو دنیا میں بھی گناہ کے نقصان، گناہ کی بے برکتی اور آخرت میں بھی پکڑ۔ لیکن کیا ہوا؟ وہی جو انسان کے بارے میں ارشاد فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، بات جھگڑا لو اور بڑی کٹ حجتی کرنے والا، بات کاٹنے والا۔ لہذا وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، تو پھر اہل کفر نے ان نبیوں اور رسولوں سے جھوٹ کی بنیاد پر جھگڑا کیا۔ ان کے پاس کوئی سچائی نہیں تھی، حق نہیں تھا ان کے پاس، ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں تھی جو دلیل حق پر مبنی ہو، سچی ہو، عقل کے مطابق ہو، جو کسی دین کی بنیاد پر ہو۔ انہوں نے جھگڑا کیا باطل کی بنیاد پر، ایسا جھگڑا انہوں نے کیا کہ بس زبان کسی طرح بند کر دی جائے۔ لہذا کیا جھگڑا کر رہے ہیں؟ کبھی کہہ رہے ہیں مجنون ہے، کیا جھگڑا کر رہے ہیں؟ کبھی کہہ رہے ہیں ساحر ہے، جادوگر ہے، کیا جھگڑا کر رہے ہیں؟ کبھی کہہ رہے ہیں کہ غریب ہیں، پیسے والے نہیں ہیں، کیا جھگڑا کر رہے ہیں؟ کبھی کہہ رہے ہیں خاندان بہت زبردست مضبوط نہیں ہے، سپورٹ کرنے والے کوئی نہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایک نیا جھگڑا بھی کرتے اور یہ کہتے ان کا تو کوئی بیٹا زندہ ہی نہیں رہ جاتا، بیٹا زندہ نہ رہنے سے تم کو کیا بحث؟ اللہ کے رسول تم کو دعوت دے رہے ہیں اسلام کی، دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، دعوت دے رہے ہیں تم کو توبہ کی، دعوت دے رہے ہیں تم کو احساس کی، آخرت کا احساس، آخرت کا ایمان۔ تم جواب میں کہہ رہے ہو کہ محمد کا تو کوئی بیٹا زندہ ہی نہیں رہ جاتا، لہذا ان کا تو دین، ان کا تو مشن چلنے والا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان شانیہ کا هو الابتر، اے نبی آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ کا دشمن انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، اس کا کوئی تذکرہ باقی نہیں رہے گا، آپ کا تذکرہ تو باقی رہے گا۔ لہذا کتنی باطل بنیاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرے کر رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اہل کفر نے مجادلہ کیا، ڈیبیٹ کیا، جھگڑے کیے باطل کی بنیاد پر۔ کیوں؟ لِيُلْحِدُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ سچائی کو کمزور کر دیا جائے۔ داحث کے معنی ہوتے کمزور کر دینا، داحث کے معنی ہوتے پھسلا دینا، ہٹا دینا اپنی جگہ سے۔ لِيُلْحِدُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ حق کو کمزور کر کر حق کو حق کے مقام سے ہٹا دیا جائے، سچائی کو اس دنیا میں نہ رہنے دیا جائے، اس کی کوشش میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے بڑھ کر کیا ہو گیا دیکھیے، پہلے تو شروع میں انسان ڈیبیٹ کرتا ہے، ضد کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی غلط تعویل کرتا ہے، اپنی غلطیوں کی غلط تعویل کرتا ہے۔ پہلے یہ شروع ہوگا، لیکن یہ سمٹمز ہے، اب بیماری آئے گی خطرناک، اسی لیے سمٹمز ظاہر ہوتے ہی علاج کر لینا یہ عقل مند انسان کی نشانی ہے۔ جیسے ہی آثار نظر آئے تو کوئی انسان یہ کہے کہ ہو جائے مجھے، جب تک ٹائفائڈ میں علاج نہیں کراؤں گا تو بیچارہ نادان ہے۔ آثار نظر آ رہے ہیں، لہذا آپ خبر لیجئے، آپ اپنی باڈی کی خبر لیجئے۔ اب آثار نظر آ رہے ہیں کفر کے، آثار نظر آ رہے ہیں بغاوت کے، آثار نظر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے، کہ کیا گناہوں کی آپ تعویل کر رہے ہیں، گناہوں کو اچھا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کی غلطی پر ٹوکنے والے نے ٹوکا تو آپ فوراً اس کو ایسا جواب دے رہے ہیں کہ اس کا منہ بند ہو جائے۔ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ میرے سے غلطی ہوئی، میں توبہ کر لوں، آئندہ اس غلطی کا اعادہ نہ کروں۔ یہ پہلی علامت ہے، یہاں سے کفر بڑھتا ہے، کفر کا روپ بڑھتا ہے، نفاق کا روپ بڑھتا ہے، دین سے انسان کو
ابلیس دور کرتا چلا جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا آتا ہے, اس سے زیادہ خطرناک آتا ہے, جس کا میں بھی اشارہ کیا. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. دوسرا جو مرحلہ آتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا اور قرآن پاک کی دعائیوں کا اور رسولوں کے ارشادات کا پھر انسان مذاق اڑانے لگتا ہے. اب خود بخود آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھ لیجئے کہ ایسا اتفاق ہوا ہوگا آپ کو, اور اگر نہ ہوا ہے تو بہت اچھا, اللہ تعالیٰ زندگی میں ایسا اتفاق نہ کرائے. لیکن اکثر و بیشتر ہم لوگوں کو تو اتفاق ہوتا ہے کہ پہلے مرحلے میں تو انہوں نے اپنے گناہ کی تعلیل کی کہ آپ نے کام ناجائز کیا, آپ یہ کام چھوڑ دیتے, تو اس کے اوپر انہوں نے کوئی نہ کوئی تبصرہ کر دیا. اس کے بعد دوسرے مرحلے میں پھر حدیث کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. دوسرے مرحلے میں دین کے حکم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. پہلے سنتوں کا مذاق اڑایا, سنتوں کا مذاق اڑایا, سینے پہ پتھر رکھ کے سفر کر لیا. پھر دھیرے دھیرے فرائض کا مذاق اڑایا, نماز کا مذاق اڑایا, زکات کا مذاق اڑایا. آپ کی اسی سرزمین پہ ایسے لوگ ہیں جو حج کا مذاق اڑاتے ہیں, جو نماز کا مذاق اڑاتے ہیں, جو حرم شریف مذاق اڑاتے ہیں. اب آپ سوچئے کسی بھی عام مسلمان سے آپ یہ کہیے حرم شریف, تو اس کے دل میں احترام کا جذبہ آٹومیٹیکلی مجزن ہوتا ہے. لیکن ایسے مسلمان ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں, مندر سے تشبیہ دیتے ہیں حرم شریف کو. ایسے بھی لوگ موجود ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب سمپٹمز پیدا ہوئے تھے ان کے اندر نفاق کے, کفر کے, بغاوت کے, نافرمانی کے, اس وقت انہوں نے علاج نہیں کیا. ماہر طبیب کے پاس نہیں بھاگے, اس پہ خوش ہوتے رہے, لہذا ان کا بخار بڑھتے بڑھتے ٹائفائڈ بنا, ٹائفائڈ ڈبل ٹائفائڈ میں, اور پھر اس کے بعد سے اندر سے اب کینسر نکلا ہوا ہے, جان لیوا مرض نکلا ہوا, بچنے والے نہیں ہے. کیوں؟ کیا ہوتا ہے جب دوسرے مرحلے میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے تو اس دوسرے مرحلے میں بھی کبھی کبھی گنجائش رہتی ہے, لیکن اس کے بعد پھر انسان کے اندر ایک تیسری کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اس تیسری کیفیت کا سورۃ البقرہ میں بھی تذکرہ فرمایا, آگے بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے, اس کے بعد چھٹی, ابو جہل کی طرح مریں گے, ابو لہب کی طرح مریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی تو غیرت مند ہے, ہم کو غیرت ہے, اور ہم غیرت کی وجہ سے جھگڑے کر لیتے ہیں, اور ہم اپنے غیرت اور حمیت کی وجہ سے بسا اوقات اپنے اپنوں سے لڑ لیتے ہیں. تو وہ تو حکم الحاکمین ہے, اس کی بھی تو غیرت ہے, اس کا بھی تو جلال ہے. لہٰذا وہ جب جلال میں آ جاتا ہے, جب مہر لگاتا ہے, تو پھر کفر ہی پہ انسان مرتا ہے. جب کفر پہ مرے گا تو کیا حشر ہوگا, وہ آپ سوچ لیجئے کہ منہ کے بل جہنم میں اس کو جھونکا جائے گا ہی. لہٰذا ارشاد فرمایا, دیکھو پہلے ہی مرحلے میں تمہارے اندر ندامت ہونی چاہیے, اور اگر عمل نہیں ہو رہا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے, مثلا مثال کے طور پر, ہم سنتوں کی اہمیت میں کم نہیں کر رہا ہوں, لیکن مثال کے طور پر میں یہ بیان کرتا ہوں کہ ابھی فرض کی بات نہیں آئی, سنت کی بات آئی کہ کہا گیا آپ سے سنت چھوٹی جا رہی ہے, تو انسان یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں, اور اولین فرصت میں کوشش کروں گا اس سنت پر عمل کرنے کی. میں اس وجہ سے عمل نہیں کر سکا کہ یہ حالات تھے, دفتر میں یہ آرڈر تھا, اس کی وجہ سے مجھے یہ کرنے پر مجبور ہونا پڑا. یہ ندامت کا اظہار کرے, بجائے اس کے اگر اس سے کہا جائے کہ آپ سے یہ سنت چھوٹی جا رہی ہے, تو وہ یہ کہے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کرتے تھے تو یہ بھی تو نہیں کرتے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ بھی تو چڑھتے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لنگی بھی تو پہنتے تھے. اس کے معنی یہ کہ آپ کو مذاق اڑانے پر آ گیا, حد بھی پیدا ہو رہی ہے, ندامت نہیں ہے. اب اس کے بعد دھیرے دھیرے پھر دوسری کیفیت پیدا ہوگی, دوسرے اسٹیج میں اس کا مرض آئے گا, جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ, کہ اہل کفر مجادلہ کرتے ہیں, ڈیبیٹ, جھگڑا, مناظرہ کرتے ہیں باطل کی بنیاد پر. حق نہیں ہے ان کے پاس, جھوٹ ہے, سراسر جھوٹ کی بنیاد پر کر رہے ہیں, تاکہ وہ حق کو دبا دے, حق کو وہ ہٹا دے راستے سے. وَاتَّخَذُوا, دوسرے مرحلے میں وہ کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے بنا لیا آیاتی, میری آیتوں کو, قرآن پاک کی آیتوں کو, میرے احکام کو, وَمَا أُنذِرُوا, اور ان ساری چیزوں کو جن کے ذریعے سے ان کو ڈرایا گیا, اللہ کے رسولوں کی باتیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مواعظ حسنہ, ان سب کو انہوں نے کیا بنا لیا, حضوا, مذاق بنا لیا, دل لگی سمجھ لیا, اس پہ تبصرے کرنے لگے. تو یاد رکھو یہ بہت خطرناک بات ہے
یہ خطرناک سٹیج ہے, سدھرنے کی کوشش کرو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بات یہاں روک کر انسان کو نصیحت کی اور ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ, اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو پروردگار کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جائے. اللہ تعالیٰ کی دہائی دی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کا تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے, قرآن مجید پڑھ کے سمجھایا جا رہا ہے. فَأَعْرَضَ عَنْهَا, لیکن وہ منہ پھیر رہا ہے, اوائڈ کر رہا ہے, سننا نہیں چاہتا. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ, اور وہ بھلا دینا چاہتا ہے کہ اس نے کیا کیا گناہ کیے, اس نے جن گناہوں کا ارتکاب کیا ہے پچھلی زندگی میں, ان گناہوں کے سلسلے میں وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ان کو فراموش کر دے, غافل رہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈال دے تاکہ اس کو توبہ کرنے کا اور اس کو ندامت کا موقع ہی نہ ملے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب یہ کیفیت ہوتی ہے, جب اتنا ظلم انسان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے نصیحت کی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ذریعے سے انسان کو سمجھایا جا رہا ہے, پھر بھی وہ ہٹ دھرمی منہ پھیر رہا ہے, تو پھر اب تیسرے مرحلے میں انسان داخل ہو جاتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا جلال ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا انتقام ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ, ہم بھی اس کے دل پر کمر چڑھا دیتے ہیں. اکنتاً غلاف چڑھا دیا جاتا ہے اس کے دل پر, ہم اس کے دل پر غلاف چڑھا دیتے ہیں. یفقهوه, کہ وہ سمجھ سکے, اور وہ سمجھ ہی نہیں سکتا. غلاف چڑھا دیا گیا, اس کے سمجھنے کی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. اور میں نے ابھی عرض کیا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم, مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا طبع اللہ علی قلوبہم بکفرہم, ان کے کفر, مخالفتوں, ضدی روش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, ٹیگ کر دیا ہے ان کے عقل کو, ان کے سمجھنے کی صلاحیت کو. اور پھر وہ فی آذانہم وقرا, اور ان کے کان میں ہے کہ ڈانٹ رکھ دی ہے, اب آواز بھی نہیں جائے گی حق کی, کتنا آپ سنا لیں وہ نہیں سنیں گے. لہذا جب یہ حشر ہوا ابو جہل کا, یہ حشر ہوا ابو لہب کا, تو انہوں نے پھر اسلام قبول نہیں کیا, مر گئے کفر پر. سمجھاتے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن نہیں سمجھنا تھا, نہیں سمجھے. لیکن یہ کیفیت نہیں تھی دیگر صحابہ کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا, کس کو سنا؟ آیات ربی, پروردگار کی آیتوں کو, اور پھر منہ نہیں پھیرا اور کیا, سمجھنے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد طے کیا کہ اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ سنیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا مقام اتنا بلند ہوا, اتنا مقام بلند ہوا کہ وہ امیر المؤمنین ہو گئے. اور ابو لہب اتنا تباہ ہوا, اتنا تباہ ہوا کہ قرآن پاک میں اعلان ہو گیا تبت یدا ابی لہب, تب مارا گیا ابو لہب, ختم ہو گیا ابو لہب, تذکرہ تک اس کا باقی نہیں. مجھے حیرت ہوئی, میں سمجھتا تھا کہ ابو لہب کی نسل نہیں چلی ہوگی, لیکن میں اتفاقاً تاریخ پڑھ رہا تھا تو پتا چلا کہ ابو لہب کی نسل چلی, ان کی اولاد نے اسلام قبول کیا, لیکن سلسلے نسب کسی نے پھر اپنے نام کے ساتھ نہیں جوڑا. ہمارے شرمندگی کو چھپا دیا, سلسلے نسب پہ پردہ ڈال دیا. ورنہ ان کی اولاد ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کیا, بعد میں فتح مکہ ہو گیا, دھیرے دھیرے اسلام کا غلبہ ہو گیا تو اسلام کے آغوش میں آ گئے, لیکن شرمندہ اتنے تھے کہ باپ کا اور پھر تیسری نسل نے اپنے دادا کا تذکرہ بھی نہیں کیا. ہم ابو لہب کے پوتے ہیں, ان کے خاندان سے کیا تذکرہ کریں گے؟ سوچیے آپ قرآن مجید میں تبت یدا ابی لہب وتب, خاندان وہی ہے. کون سا خاندان ہے؟ قریش. اور قریش میں بھی کون سا خاندان؟ بنی ہاشم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شاخ, لیکن اس کے باوجود وہ تباہ و برباد ہو گئے. تو نہ حسب بچاتا ہے نہ نسب بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو دلوں پہ مہر نہ لگنے دو, وہ عالم نہ آنے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال بیان کر دی, آپ نے بارہا یہ مثال سنی ہوگی, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اتنا پیارا ہے, بار بار سننا چاہیے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صاف ستھرا تمہارا دامن ہے, وائٹ, ایک دھبا لگ گیا تم نادم ہو گئے, برا لگا, فوراً جا کے کپڑے کو دھو لیا, پھر وائٹ چمک رہا ہے. کبھی پھر اتفاقاً بعد میں کوئی اور دھبا لگ گیا, داغ لگ گیا, پھر آپ نے دھو لیا, چائے گری, فوراً پانی ڈال دیا, آپ نے دھبا نہیں لگنے دیا, پھر صاف ستھرا وائٹ دامن. لیکن ایک ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ایسا بھی ہے,
ایک دھبا اس کے اوپر, دوسرا دھبا اس کے اوپر, تیسرا دھبا اس کے بعد ایک مرحلہ آیا کہ اس کا کپڑا وہ کالا بالکل صافی کی مانند جسے کہ بھگونے پوچھا کرتے ہیں, بالکل کالا کپڑا, معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کسی زمانے میں سفید بھی تھا. تو اس کے بعد نہ اس کے اب دھلنے کا امکان رہ گیا, نہ صاف ہو کر اجلا بن کر چمکنے کا امکان رہ گیا. ارشاد فرمایا دیکھو یہی تمہارے دل کی کیفیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہی تمہارے دل کی کیفیت ہے کہ گناہ کرنے کے ساتھ ہی ایک دھبا لگتا ہے, رو کے دھو لو, ندامت کے ساتھ دھو لو, دل پھر تمہارا شیشے کی طرح صاف ستھرا چمکتا رہے گا. لیکن دھبے پہ دھبے, دھبے پہ دھبے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ایک مرحلہ آتا ہے دل بالکل سیاہ سڑ جاتا ہے, اور فرمایا یہی دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, گناہوں کی وجہ سے, مستقل گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کے دل کو سڑا دیا اور اس کو زنگالود کر دیا. اب اس میں کسی قسم کے خیر کے جانے کی کوئی صلاحیت باقی نہیں رہ گئی. یہ فوراً توبہ کرنا اور ندامت یہ انسان کو بچا لیتا ہے, ورنہ یہ تیسرا عالم اور تیسرا اسٹیج کے انا جعلنا علی قلوبہم, ہم نے بے شک ان کے دلوں پر اکینۃ غلاف چڑھا دیا ہے, ان یفقہوہ, کہ وہ دین حق کو سمجھ سکے. آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کا سب سے معزز جو قبیلہ ہے قریش, دور دور تک دھاک ہے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, یمن چلے جاتے, ملک شام چلے جاتے, راستے میں چور, اچکے, ڈاکو کہتے قریش کا قافلہ ہے مت لوٹو, قریش کا قافلہ ہے مت لوٹو. اتنے احترام والے قافلے میں جو سب سے معزز شاخ تھی بنی ہاشم, اس شاخ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. بچپن سے لوگوں نے دیکھا آپ کی پیاری عادتوں کو, آپ کی امانت داری کو, آپ کی سچائی کو, آپ کی دیانت داری کو, آپ کے پاک کردار کو بچپن سے دیکھا. دیوانے ہیں, چاہنے والے ہیں, کاندھوں پہ بٹھاتے ہیں اور اپنے ساری چیزوں کے فیصلے, سارے جھگڑوں کے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تو اب بات نہیں سمجھ میں آ رہی, کیوں دلوں پہ مہر لگا لی انہوں نے اپنے ضد کی وجہ سے, ورنہ تو دل موم ہو جانا چاہیے تھا, پگھل جانا چاہیے تھا. کون سمجھا رہا ہے آپ سوچئے. اگر آپ کے محلے کا کوئی ایسا معزز بزرگ چلائے جن کی ایک اپنی حیثیت ہو اور جن کی دینداری کا احترام ہو, وہ اگر ایسا مطالبہ کر رہے ہیں جس میں آپ کا تھوڑا بہت نقصان ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے, یہ مجھے جھکا رہے ہیں اور یہ وہ بات ماننے پہ مجبور کر رہے ہیں جس میں میرا تھوڑا نقصان ہے, اور یہ گھر کی تعمیر میں مداخلت کر رہے ہیں, دیوار سے دیوار الگ کرو یہ کہہ رہے ہیں, اس میں میری حق تلفی ہے, لیکن پھر بھی آپ کیا کہتے ہیں, آپ نے کہا اس لیے میں نے مان لیا, آپ نے کہا اس لیے میں نے مان لیا. تو سوچئے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی دنیاوی وجاہت, دینی وجاہت, روحانی خوبصورتی, ہر چیز میں وہ بے مثال تھے, اس کے باوجود چچا ابو لہب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. کیوں؟ ضد. اس ضد کو ہم نکال کر پھینک دیں. ضد ابو لہب بناتی ہے, ضد ابو جہل بناتی ہے, ضد فرعون بناتی ہے, ضد ابلیس بناتی ہے. ضد کو دل میں نہ آنے دیں. دل میں ہمیشہ نرمی, حق کو قبول کرنے کی صلاحیت. لہذا فرمایا کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ, اے رسول آپ ان کو بلائیں گے ہدایت کی جانب, فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا, قیامت تک کے لیے ہدایت قبول کرنے والے نہیں ہیں. یہ اتنے ضدی ہیں کہ گزرے ہیں, رسول آپ بلا رہے ہیں. یہ کوئی عام واعظ نہیں ہے جو مسجد میں بیٹھ کے وعظ کر رہا ہے, یہ کوئی مقرر نہیں ہے جو مجمع میں تقریر کر رہا ہے, یہ رسول ہے. اور رسول کیا کر رہے ہیں, اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں, لیکن یہ ہدایت قبول کرنے والے نہیں ہیں. بلکہ ان کا عالم یہ ہے کہ اب کو چیلنج کر رہے ہیں, ابھی اتنا بھی عذاب علیم, لے کے آؤ عذاب جس سے تم ہم کو ڈرا رہے ہو. اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء, اے اللہ جو محمد کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے تو پتھروں کی آپ بارش کر دیجئے. نعوذ باللہ. کبھی یہ کہہ رہے ہیں کبھی وہ کہہ رہے ہیں. تو ارشاد فرمایا ہے یہ نادان, وربک الغفور ذو الرحمہ, پروردگار پہ انہوں نے پہچانا نہیں, معرفت خداوندی نہیں ہے. اے نبی آپ کے پروردگار کیسا لب و لہجہ ہے, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں ارشاد فرمایا وربہم, سارے انسانوں کا رب, یہ ارشاد نہیں فرمایا وربکم, اے سارے لوگوں تم سب کا رب, ارشاد فرمایا وربک, اے محمد آپ کا رب. کیوں؟ جو ٹوٹا ہوا دل ہے, التفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف,
توجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ یہ مخالفین ایسے ہیں، اب ان کو تو منہ بھی نہیں لگانا چاہیے، ان کا تو تذکرہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وَرَبُّكَ، اے نبی آپ کا رب ایسا ہے، الغفور ذو الرحمہ، غفور گناہوں کا پردہ ڈالنے والا ہے، ذو الرحمہ بہت ہی مہربانی والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اگر پروردگار کی یہ صفت نہ ہوتی جس کی وجہ سے وہ مہلت دیتا ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کا وہ وقت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی صفت نہ ہوتی تو جس وقت انسان گناہ کر رہا ہے اسی وقت انسان کو ٹھٹرا دیتا، گناہ کی شکل میں وہ پتھر کا بن جاتا، گناہ کی شکل میں گناہ میں ملوث وہ اس موقع پہ ویسے ہی اسی کیفیت میں وہ منجمد ہو جاتا۔ اور ایسا ہوا ہے کہ ایک بت تھا جو اسیاف اور نائلہ کا بت کہہ کر عربوں کے پاس بہت مشہور تھا، صفا و مروہ کے درمیان وہ بت لگا ہوا تھا۔ جب اسلام آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرما دی، شرک سے بڑی نفرت صحابہ کے اندر پیدا ہو گئی، بتوں کو ہٹا دیا گیا، فتح مکہ کے موقع پہ مکہ مکرمہ کو بتوں سے صاف کر دیا گیا، پورے شہر کو۔ تو صحابہ ذرا سا صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے میں گھبرائے، یہاں تو بت تھا، یہاں ہم کیسے سعی کریں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نہیں، سعی کرنے میں کسی قسم کی تم کو کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں سے بت ہٹا کے پھینک دیے گئے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے صفا و مروہ۔ یہاں پہ حضرت اسماعیل کی بڑی تائید غیبی ہوئی تھی، اور حضرت بی بی ہاجرہ یہاں اللہ تعالیٰ کی یاد میں والہانہ انداز میں دوڑتی چلی گئی تھی۔ لہذا تم ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ ہر دو چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں، صفا کی پہاڑی بھی اور مروہ کی پہاڑی بھی، اور لہذا جو کوئی یہاں آئے تو طواف کرے اور یہاں پہ سعی کرے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ جو بتوں کا جو تصور تھا وہ بت کون سے تھے؟ اس بت کے بارے میں روایت یہ آتی ہے کہ یہ دو شخص تھے، اور یہ دو شخص تنہائی میں ملے، ایک خاتون تھی، اس میں ایک مرد تھا، ایک عورت تھی، اور تنہائی میں یہ لوگ ملے اور حدود حرم میں انہوں نے زنا کیا تھا تو پتھر کے بنا دیے گئے تھے۔ پتھر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تبدیل کر دیا گیا تھا اور ان کو نصب کر دیا تھا، قریش کے لوگوں نے لگا دیا تھا انہوں نے کہ یہ ہمیشہ دیکھو، دید عبرت سے دیکھو، نکال کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پھینک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گناہ کرتے ہوئے تو کہ چونکہ انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا کہ وہ جرم ان کو نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے گناہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر میں تبدیل کر دیا، جیسے کہ تاریخ کی روایت میں آتا ہے۔ واللہ اعلم۔ یہ پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ انسان کو ریڈ ہینڈڈ ہو، رنگے ہاتھوں اللہ تعالیٰ گرفتار کرے اور گناہ کرتے ہوئے اس کو ختم کر دے یا اس گناہ میں انسان کو منجمد کر دے۔ لیکن پروردگار کا عالم یہ ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، وہ پردہ ڈالنے والا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ اس کی شان یہ ہے کہ گناہ پہ وہ پردہ ڈالتا ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں بار بار یہ مضمون رکھ چکا ہوں، یہ بات رکھ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے معاف کر دینا، ایک چیز ہوتی ہے گناہ کو معاف کر دینا۔ کیسے معاف کرنا؟ مثلا کسی کے خادم سے غلطی ہوئی، اس نے 2-4 روپے میں بے ایمانی کر دی، اس کے بعد سے اس کو بلایا، سارے ملازمین کے درمیان کھڑا کیا، کر کے کہا کہ تم نے یہ 10 کی نوٹ چھپا لی تھی، چوری کر لی تھی؟ جی صاحب کر لیا تھا۔ آئندہ سے نہیں کرو گے؟ جی نہیں کروں گا۔ دیکھو میں تم کو معاف کر رہا ہوں، آئندہ سے چوری نہ کی جائے۔ یہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک معاف کرنے کا انداز ہے۔ اگر یہ بھی اب اپنا لے تو بہت بڑی بات ہے، ہم تو ہے ہی ناقص۔ لیکن پروردگار کا یہ انداز نہیں، پروردگار کا یہ انداز نہیں۔ پروردگار تو جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اور نادم ہو جاتا ہے تو اس کو تو پورے بندوں کے سامنے ولی بنا کر کھڑا کرتا ہے، کامل ولی بنا کر کھڑا کرتا ہے۔ اہل اللہ میں سے، اولیاء میں سے بنے کھڑے ہوئے ہیں، شان کے ساتھ برے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا گیا، نام اعمال دیکھ رہے ہیں تو توبہ سے پہلے جو حرام کام کیا تھا، توبہ سے پہلے جو چوریاں کی تھی، توبہ سے پہلے جو بے ایمانیاں کی تھی، وہ سب بدل دیے گئے، وہ سب نیکیاں لکھی ہوئی ہیں، وہاں پر خیرات لکھے ہوئے ہیں، صدقے لکھے ہوئے، بھلائیاں لکھی ہوئی ہیں۔ اس شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے لیے غفور کا لفظ استعمال کیا کہ پردہ ڈال دینا۔
ایک تو یہ تذکرہ کر کے معاف کرنا، یہ بھی بہت بڑی معافی ہے. ہم اپنے کردار کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت بڑا عمل ہے. یہ بھی ہم لوگ نہیں کرتے، 1-1 روپے کا حساب ایسا لیتے ہیں، سامنے والا بیچارہ پریشان ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہم اپنے ساتھی سے کہیں گے نہیں ٹائٹ رکھنا چاہیے ورنہ بہت پریشان کرتے ہیں یہ لوگ. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کچھ اور ہے. اس کی شان قریبی یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ ہمارے جرم کا تذکرہ نہیں کرے گا بلکہ جرم کی جگہ پر ایک نیکی رکھے گا تاکہ شرمندہ ہی نہ ہو. یہ غفور کی صفت ذو الرحمہ. اور پھر اس کے بعد سے اس کی رحمت کا عالم یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جتنے مستحقین جنت ہے سب جنت میں داخل ہو گئے. کتنے کروڑ ہوں گے، کیا فگر ہوگا ان کا پتہ نہیں. اب آخر میں بہت ہی ایسے صاحب جو بالکل ان کے دل میں ذرہ برابر ایمان تھا جہنم میں پڑے ہوئے تھے. صرف اللہ تعالیٰ ان کے اس ایمان سے واقف تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے نکالا. اب وہ اتنا جہنم میں جل چکے تھے کہ وہ بیچارے گھسیٹ کے آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے جنت کی طرف بڑھتے بڑھتے وہ بڑبڑا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ کہتا ہوا آگے بڑھے گا مجھے اب کیا جنت میں جگہ ملے گی، سب تو گھس گئے، میرے لیے کوئی جگہ باقی بھی ہے کہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ اعلان ہوگا کتنی جگہ تم کو چاہیے، جتنا دنیا میں گھر تھا اتنی جگہ دے دیں. تو وہ کہے گا مولا اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے، 200 گز کا گھر تھا اتنی جگہ مل جائے کافی ہے جنت میں. جنت میں تو عالم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسا عرب جو ہے جب گھوڑے سے کسی جگہ پہنچتے تو اس جگہ پر خیمہ کس کو ڈالنا ہے اس کے لیے اپنا جو گھوڑے کو مارنے کا کوڑا ہوتا ہنٹر، وہ ہنٹر پھینک دیتے تھے. تو جہاں ہنٹر پڑا ہوا ہے وہ میرے خیمے کی جگہ. ریزرویشن کا ایک طریقہ تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ہنٹر اور ایک کوڑے کی جگہ جتنی ہوتی اتنی جگہ تم کو جنت میں مل جائے تو دنیا سے بہتر ہے، آپ کو پوری دنیا سے بہتر ہے. یہ اب وہ صاحب کہیں گے کہ 200 250 600 گز کا گھر تھا، تبا گھر تو مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بہت تیرا شکر ہے، اتنا آپ دے دیجئے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس کا ڈبل کر دوں. کہے گا اللہ تعالیٰ اور آپ کا شکر ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا آدھی دنیا دے دوں. تو وہ کہے گا کہ مذاق، میرے سے مذاق تو نہیں ہو رہا ہے. کہا نہیں تم کو چاہیے آدھی دنیا دے دے. کہا مولا بہت بڑی جگہ ہوگی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. کہا پوری دنیا برابر دے دوں. تو کہے گا کہ مولا یہ تو آخری حد ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جاؤ جنت میں پوری دنیا اور اتنی ہی اور ایک دنیا کے برابر جگہ لے لو، جاؤ تم جنت تو دیکھو کتنی بڑی ہے. تو یہ رحمہ رحمت بھی معاف بھی کر دیا، گناہوں میں پردہ بھی ڈال دیا، اور اس کے بعد سے پھر جو نواز رہا ہے، جو نوازنے کی جو شان ہے، اور اس شان کا عالم یہ ہے کہ یہاں اگرچہ کے موقع نہیں ہے لیکن پھر بھی میں اشارہ کر دوں کہ جنت پہنچ گیا، سلامتی ہی سلامتی، السلام علیکم، استقبال ہو گیا. اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا خوش ہو. تو وہ کہے گا الحمدللہ الذی اورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء. اللہ اس سے بڑھ کے اور کیا نعمت ہوگی کہ جنت میں رہنے کا اپنے ٹھکانہ دے دیا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس سے بھی بڑھ کر ایک نعمت ہے، اس سے بڑھ کے بھی ایک نعمت ہے. ارشاد فرمائے گا ہاں رضوان من اللہ اکبر. یہ اعلان کہ اب ہم ہمیشہ تم سے راضی ہو چکے ہیں، کبھی اب ہم ناراض نہیں ہوں گے. تو کہے گا ماشاءاللہ اب یہ بڑی نعمت مل گئی. للذین احسنوا وزیادہ تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ابھی ایک بونس اور باقی ہے، ایک اور زیادتی ہم کرنا چاہتے ہیں. بندہ کہے گا اب کیا رہ گیا، اللہ تعالیٰ جنت مل گئی، ہمیشہ آپ خوش رہیں گے، یہ پیغام مل گیا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا نہیں ابھی ایک چیز اور باقی ہے. پہلے وہ دنیا میں جس کے لیے پیشانی رگڑتے تھے نہ دن دیکھے یؤمنون بالغیب، اب اس کو ذرا دیکھو اوپر، دیکھو اوپر بندہ دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کے نور کو 14ویں کی چاند کی طرح چمکتا ہوا دیکھے گا. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، ٹک ٹکی لگائے تکتا رہ جائے گا اپنے پروردگار کو. تو یہ عالم یہ ہے کہ ذو الرحمہ، رحمت پر رحمت، رحمت پر رحمت. فرمایا لا یؤاخذهم بما کسبوا. بندو اگر پکڑ کر لے تمہاری جب گناہ کر رہے ہو تو لعجل لهم العذاب، فوراً عذاب آ جائے اللہ تعالیٰ کا. فوراً فرعون کو کیا مجال مہلت مل جائے، بچوں کو قتل کرتا چلا جا رہا ہے، اسی وقت ختم کر دیتا. لیکن ذو رحمہ بہت رحمت والا ہے، موقع پہ موقع دیتا ہے. بل لہ موعد لن یجد من دونہ موئلا، کہ ایک مہلت ہے، موعد ایک وقت ہے، ایک وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا.
वो वादे का वक्त आने तक के तुमको फिर मोहलत है। वो वादे का वक्त आता है इंसान की मौत के जरिए से, उस वक्त तक उसको मोहलत है, उस वक्त तक वो तौबा कर सकता है, नादिम हो सकता है, शर्मसार हो सकता है, रब की तरफ रुजू कर सकता है। लेकिन वो वक्त आ जाएगा तो फिर लई यजिदु मिन दूनिही मौइला, फिर कोई पनाह नहीं रह जाएगी, फिर तौबा कबूल नहीं होगी, फिर माफी का इम्कान बाकी नहीं रह जाएगा। लिहाजा देखो, इंसान तो इंसान है, अफराद तो अफराद है। बस्तियों को देखो, तिलकल कुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू, कि बस्तियों को भी उनका वक्त आने के बाद जब जुल्म गुनाह पर गुनाह होता गया तो हमने उनको हलाक कर दिया, खत्म कर दिया। बड़ी बड़ी बस्तियां, बड़े बड़े गांव, बड़ी बड़ी आबादियां, वजाअलना लिमहलिकिहिम मौइदा, और हमने उनके हलाकत का एक वक्त मुकर्रर कर रखा था। जब वक्त आ पहुंचा तो फिर मोहलत नहीं मिली। कौम आद को देखो, कौम समूद को देखो, और वो पुरानी कौमों को नहीं देखना चाहते हो तो अपने जमाने की कौमों को देखना चाहते हो तो जाओ बड़े बड़े किलों को देखो और उन किलों में होने वाली हुकूमतों पर गौर करो और उनके राज को देखो, उनके कामकाज को देखो, क्या शान थी। लेकिन जब वक्त आया तो फिर उनकी मोहलत खत्म हो गई, सब छोड़ के उनको जाना पड़ा। लिहाजा सोचो, तुम्हारा भी एक वक्त है, आइंदा आने वाली सदियों में 100-150 साल बाद तुम्हारी भी दास्तान रहेगी, तुम्हारे भी घर रहेंगे, तुम्हारी भी कहानियां बाकी रह जाएंगी। लिहाजा कहानी बनने से पहले पहले, दास्तान बारीना बनने से पहले पहले तुम तौबा करो और अल्लाह ताला से रुजू करो, उसकी रहमतों के तुम मुस्तहिक हो जाओ। उसकी इस मोहलत वाली जो शान है, इसकी जो मोहलत का जो मिजाज है, जो अल्लाह ताला की सुन्नत है मोहलत देना, उसके सिलसिले में गलतफहमी में न पड़ो कि सुस्ती है, नौजुबिल्लाह, ऐसा हरगिज नहीं है। उसकी रहमत है, मौका तुमको दिया जा रहा है, तौबा कर लो। तौबा करके अगर तुम समझ जाओगे और तुम्हारे अंदर अगर जिद नहीं होगी, हठधर्मी नहीं होगी, मकाम बुलंद होगा। देखो, नबियों में जिद हठधर्मी नहीं थी और इनके सारी तवाज़ो थी, उनका मकाम ऐसा बुलंद होता रहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम व तस्लीम को देखो, जिनको अल्लाह ताला ने अजीम शान नबूवत और रिसालत से नवाजा। इस रिसालत के बाद, रसूल होने के बाद, इससे बढ़ के कोई फजीलत हो नहीं सकती। आप सोचिए क्या विलायत और क्या और दूसरे मकामात रिसालत और नबूवत के सामने, न कोई गौस न कोई कुतुब, हर चीज रिसालत के सामने हकीर। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने कोई जिद नहीं, हठधर्मी नहीं। और एक बात ऐसी आई भलाई की, अच्छाई की, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको कबूल करने के लिए, अपनाने के लिए, हासिल करने के लिए लंबा चौड़ा सफर किया। शायद उसमें हफ्तों नहीं महीनों लग गए एक भलाई को, एक खैर को अपनाने के लिए। लिहाजा उसका हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फायदा हुआ। वो वाकया शुरू हो रहा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, जो हजरत खजीर के साथ हुआ। उस वाकये में बड़े पहलू है, किस चीज के, तरबियत के, नसीहत के, बहुत ही गौर फिक्र के साथ एक एक मरहले में रीसियों, उसमें बड़ी निशानियां हैं, नसीहत का सामान है। लिहाजा उस वाक़े को बहुत ही इबरत के साथ, नसीहत के साथ, समझ के साथ सुनना और उसको समझ कर उस पर अमल करने की कोशिश करना चाहिए। इंशाअल्लाह उसका आगाज़ एतवार से होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।